اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ برادران اسلام، ہماری آج کی گفتگو بھی ذات توحید کے متعلق ہے، اس ذات اقدس الہی کے متعلق جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جس اللہ نے انسان کو لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یقیناً وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی شناخت حاصل کی جائے، اسے پہچانا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے اور پھر اس سے محبت کی جائے، چونکہ محبت معرفت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ جب تک انسان کسی چیز کو پہچانتا نہیں ہے تب تک اس کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک عالم دین ہے، اگر کوئی اس کو نہیں جانتا تو اس کی محبت اس کے دل میں عام انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فقیہ ہیں، یہ عالم ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ محدث ہیں، جیسے جیسے اس کی صفات اس کے سامنے آتی ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ امین بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں اور یہ ایک عظیم شخصیت ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ انسان کے دل میں اس عالم دین کی محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک عقیدت اور ایک احترام اس شخصیت کے متعلق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب تک انسان اپنے رب کو پہچانے گا نہیں، اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، تب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ موسیٰ، تم خود بھی مجھ سے محبت کرو اور لوگوں کی محبت بھی، لوگوں کے دل میں بھی میری محبت پیدا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار الہ، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، انک لتعلم انہ لیس احب الی منک احد، کہ تو جانتا ہے، تو اسے بہتر کون جان سکتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جہاں تک لوگوں کی محبت کا تعلق ہے تو میں ان کے دل میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ذکرہم نعمتی و آلائی، ان کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے انہیں عطا کی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ خالق کائنات ہے جس نے سب کچھ مجھے عطا کیا ہے، تو پھر خود بخود اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے ایک یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے محبت کریں، بندے مجھ سے پیار کریں، اور وہ حق رکھتا ہے کہ وہ یہ چاہے کہ وہ بندے میری ہی عبادت کریں، مجھے ہی معبود حقیقی سمجھیں، مجھے ہی پہچانیں اور کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ ریز نہ ہونا اور اسی کی عبادت کرنا۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ تمام انبیاء کو جو خالق کائنات نے بھیجا ہے تو وہ اس کے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد دراصل خداوند عالم کے وجود کو ثابت کرنا نہیں ہے، کیونکہ وجود تو اس کا ویسے بھی ثابت ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے سے ثابت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی موجود ہے، کوئی ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے روزانہ اور پھر غروب کرتا ہے، کوئی ہے جو رات کو اندھیرا عطا کرتا ہے اور دن کو روشنی بخشتا ہے، کوئی ہے جو سمندروں کو سکون عطا کر رہا ہے اور دریاؤں کی میں لہریں پیدا کر رہا ہے،
کوئی ہے جو ہواؤں کو چلا رہا ہے اور اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اور دل علی ذاتہ بذاتہ، فرمان معصوم کے مطابق کہ وہ اللہ وہ خود اپنی ذات پہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ ہے۔ تو انبیاء کی بعثت کا مقصد، تمام انبیاء کے آنے کا مقصد دراصل اس کی توحید کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ہے اللہ ہے، اس کو سب مانتے جانتے ہیں۔ انبیاء یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہی پیغام پہنچایا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ بہتر جانتے ہیں کہ سرکار نے پہلا اعلان جو فرمایا اس کے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی لا الہ الا اللہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ انسان کا بہت بڑا سہارا ہے، انسان کی تنہائیوں میں، اس کی شدتوں میں، یہی تو ہے جو اس کا سہارا ہے۔ انسان کی وحشت میں اور اس کی جب اسے کوئی اذیت دے رہا ہو تو یہی سہارا ہے، جب اس پہ ظلم ہو رہا ہو تو یہ لا الہ الا اللہ اس کا سہارا ہے، جب اسے کوئی زخم لگتا ہے تو یہی لا الہ الا اللہ اس کے زخم کا مرہم ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، اس کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کی ذات کے علاوہ کسی کو منعم حقیقی تصور نہ کر لیا جائے۔ محسن حقیقی بھی وہی ہے، احسان دراصل وہی کر رہا ہوتا ہے، باقی سب اسباب ہیں۔ بظاہر انسان ہم پہ احسان کوئی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً اسی نے احسان کیا ہے، نہیں، محسن حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خود سامنے نہیں آتا، کسی کو سامنے کر کے احسان کر دیتا ہے۔ تو محسن حقیقی بھی وہی ہے اور منعم حقیقی بھی وہی ہے اور معبود حقیقی بھی وہی ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جو ہر سائل کو دراصل عطا فرما رہا ہے، اور وہی کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر سائل کو جو بھی وہ مانگے وہی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اور جس قدر مانگا جائے وہی عطا کر دے، اسی مقدار میں عطا کر دے، یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اب دنیا کے سامنے سوال کر کے آپ دیکھ لیں، کسی دروازے پہ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو جواب ملے کہ صاحب، آپ سوال کرنے گئے ہیں، جواب ملے کہ صاحب تو گھر پر موجود ہی نہیں ہے، کل آئیں گے۔ اور اب دوسرے دن جائیں تو پتہ چلے کہ جی آج نہیں آئے، وہ کل آئیں گے۔ اب تیسرے دن جائیں تو پتہ چلے کہ جی صاحب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ابھی تم لوٹ جاؤ، چوتھے دن پھر آنا۔ لیکن وہ رب رحیم و کریم ہے، باب کا مفتوحاً، جس کا دروازہ کھلا ہے اور 24 گھنٹے کھلا ہے۔ جتنا بڑا کوئی سخی ہو، کریم ہو، کوئی رئیس ہو، کوئی نواب ہو، کوئی جاگیردار ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی شہنشاہ ہو، رات کے کسی پہر تو آخر ہر ایک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نا۔ کسی کا رات کے 10 بجے دروازہ بند ہو جاتا ہے، کسی کا رات کے 11 بجے، کسی کا رات کے 12 بجے۔ صرف وہ ذات توحید ہے کہ ہر سائل کے لیے 24 گھنٹے کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی کو مانگنا چاہے، جو بھی کو مانگنا چاہے۔ بلکہ جب دنیا والوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ دروازے کھول دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے رابطہ کرو، میں تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو بھی تمہاری طلب ہو میں اللہ تمہاری اس طلب کو پورا کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چاہتا یہی ہے بندے سے کہ بندہ ایک طرف توبہ کر کے ایک مرتبہ میری طرف لوٹ آئے۔ روایت کے مطابق کہ خالق کائنات کو کسی توبہ کرنے والے، لوٹنے والے کی لوٹنے پر، اس کی توبہ کرنے پہ اتنی ہی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے جس طرح سے کسی صحرا میں سفر کرتے ہوئے انسان کا اونٹ
اور اس پر لدا ہوا بار اور ساز و سامان اور اس کا زاد سفر، وہ اونٹ اچانک غائب ہو جائے، اس کی نظروں سے کہیں کھو جائے اور وہ اس کو تلاش کرتا رہے ساری رات، اور 4 یا 5 یا 6 گھنٹوں کے بعد اچانک وہ اونٹ اس کے سامنے آ جائے، تو جتنی مسرت اور راحت اس اونٹ کو دیکھ کر اس انسان کو ہوتی ہے کہ میرا اونٹ مجھے اپنے زاد سفر سمیت مل گیا ہے، تو اس سے زیادہ خوشی اس خالق کائنات کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کر کے لوٹ کے اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ پلٹ آتا ہے۔ تو یہ وہ خالق کائنات ہے جو سب سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دنیا والوں کی ساری محبتیں لالچ اور لوث سے کسی بھی محبت خالی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں جس سے بھی پیار کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے، اس میں دراصل اپنی ذات کی وجہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ ماں سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ میری ماں ہے، باپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ میرا باپ ہے، بھائی سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ میرا بھائی ہے، بیٹے اور بیٹی سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو دراصل انسان کی محبت کا مرکز اس کی اپنی ذات ہے۔ تو ایک کوئی نہ کوئی لوث ہر محبت میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بے لوث محبت اس پوری کائنات میں اگر کوئی کر رہا ہے انسان سے تو وہ ذات اقدس الہی ہے، جو غنی ہونے کے باوجود، جو بے نیاز ہونے کے باوجود، محتاج نہ ہونے کے باوجود، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت 15 میں ارشاد فرمایا ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ والغنی الحمید، تم سب محتاج ہو اس اللہ کی طرف، اور صرف وہ ذات ہے جو غنی و بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے ضرورت ہونے کے باوجود اگر پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت بے لوث ہے، وہ کسی لالچ و لوث کے تحت اپنے بندے سے پیار نہیں کر رہا۔ تو جو خالق کائنات اتنا پیار کرتا ہو اور انسان کو اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہو، وہ اللہ جس نے انسان کو شعور بخشا ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو ما فی الضمیر بیان کرنے کی طاقت عطا کی ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا طریقہ بتایا ہے، وہ اللہ جس نے آدم کو علم عطا کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کو جس اللہ نے حسن عطا کیا ہے، وہ اللہ جس نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالم بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ اللہ جس نے نان جمی کھانے والے کے بازوؤں میں خیبر شکن طاقت عطا کی ہے، وہ اللہ جس نے فسق و فجور کے طوفان کے سامنے حسینیت کا بند باندھا ہے، اور وہ اللہ جو شداد کی جنت سے زیادہ حسین صحرا بناتا ہے۔ وہ اللہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس اللہ سے پیار کریں، وہ جو ہماری ہر ضرورت کا ہر لمحہ خیال رکھتا ہے، جو ربوبیت کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے اس رب کو مانا ہے، اس رب کو پہچانا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ وہی رب ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی لفظ رب سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن مجید کا اختتام بھی لفظ رب پہ ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ 130 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ رب استعمال ہوا ہے اور 106 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ ربنا استعمال ہوا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک جس نبی نے بھی اس خالق کائنات سے دعا مانگی ہے تو اس کا آغاز لفظ رب سے کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 126 دیکھیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی متعلق وہ دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو شہر امن قرار دے۔ اسی طرح سے پھر اسی سورہ بقرہ کی آیت 140 میں جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا آغاز پھر رب سے ہو رہا ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ زوجہ عمران جناب مریم کی والدہ، انہوں نے جب دعا مانگی ہے تو یہی کہا ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔
جناب زکریا علیہ السلام کی دعا آپ قرآن مجید میں دیکھیے، وہ بھی لفظ رب کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے پاکیزہ نسل عطا فرما۔ تو جناب زکریا علیہ السلام بھی جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا آغاز بھی لفظ رب سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم، آپ سورہ طٰہٰ پڑھیے، ارشاد فرما رب زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ حتیٰ کہ سورہ حجر میں شیطان جب پکار رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے رب بما اغویتنی، تو شیطان بھی اس کا مطلب ہے اس کی ربوبیت کا قائل ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ رب ہے، اور رب کہتے کسے ہیں؟ وہ مدبر اور وہ مدیر، جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ بلکہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ سرکار رب کسے کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ جو اپنے شکم مادر سے لے کے تا لب گور اپنے بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ اور وہی تو ہے واقعی جس ہر ضرورت کو پورے، شکم مادر کے اندر بھی انسان کو غذا عطا فرما رہا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ بالکل نحیف اور کمزور ہے اور لطیف ہے اور کوئی ٹھوس غذا اور ثقیل غذا نہیں کھا سکتا، نہ روٹی کھا سکتا ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ چاول کھا سکتا ہے، تو دودھ جیسی نرم اور لطیف غذا اس کے لیے خالق کائنات نے بنائی، یعنی خون کا رنگ بدل دیا اور اسے خوش ذائقہ بنا دیا، اور وہ بھی پستان مادر سے حیات آفرین، لذت آفرین دودھ اس کی غذا بنائی۔ وہی ہے جو اس کی ہڈیاں بنا رہا ہے، اس کے جسم کی افزائش کر رہا ہے، اس کی ہڈیوں پر پوست کا لباس پہنا رہا ہے، وہی ہے جو آہستہ آہستہ اس کو دراصل پروان چڑھا رہا ہے، اور وہی خالق کی حقیقی ہے جو اس کی ہر ضرورت کے متعلق جانتا ہے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اور اس کی جسمانی ضرورت یہ ہے، اور اس کی روحانی ضرورت یہ ہے، اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ربوبیت کے تقاضے ہیں جو خالق کائنات پورے کر رہا ہے، لیکن ہم بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ رب العالمین، یہ فرعون 500 سال سے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اسے تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا، اسے ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ تو بارگاہ رب العزت سے جواب آیا کہ موسیٰ، وہ اپنی بندگی بھول گیا ہے، لیکن میں اپنی ربوبیت کیسے بھول جاؤں؟ یہ وہ لفظ رب ہے۔ یہ آپ کے لیے قرآن مجید ہمیں ایک اصول بتا رہا ہے، ہمیں ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ جب بھی ہمیں بھی اپنے خالق کائنات سے کچھ مانگنا ہو تو اس کا آغاز لفظ رب سے کریں۔ یا رب کہہ کر جو دعا مانگیں گے وہ یقیناً قبول ہوگی، کہ انبیاء کی دعا مانگنے کا قانون اصول یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ آپ دعائے کمیل میں چلے آئیں، سرکار امیر المومنین بار بار فرماتے نظر آتے ہیں یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، مانگنے سے پہلے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنن، اے وہ ذات جس کا ہر نام اور ہر اسم دوا ہے، مرضوں کی دوا ہے۔ وذکرہ شفا، اور اے وہ اللہ جس کا ذکر شفا ہے۔ وطاعتہ غنن، اور اے اللہ جس کی اطاعت بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اور واقعی علامہ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جو اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو خدا بند علم اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے برادران گرامی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس خالق و مالک کو پہچانیں، اور ایک مرتبہ اس کی طرف اگر پلٹ کے آئیں تو وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ بندہ میری طرف آئے، دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ دن کی اجالے میں جانا چاہیں یا رات کے اندھیرے میں، معراج کرا دے آپ کو، اس لیے تو اس نے معراج کا بندوبست کیا ہے انسان سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ معراج کر کے آ گئے، اور ہم فرمایا تمہارے لیے بھی معراج کا بندوبست کیا ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔
رب سے ملاقات کرنا چاہو، مصلی بچھاؤ، نیت باندھو، اللہ اکبر کہو، تکبیرۃ الاحرام کہو، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے مناجات شروع کر دو، اللہ سے گفتگو شروع کر دو۔ وہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف پلٹ کے آ جائے۔ قارون کے متعلق ہے کہ جب وہ اپنی دولت، اپنا خزانوں سمیت جب وہ زمین میں دھنسا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے فاصلے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے چچا زاد بھی تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ تو جب وہ پنڈلیوں تک دھنس گیا تو اس نے آواز دی، موسیٰ مجھے بچا لو، لیکن انہوں نے روک پھیر لیا، پھر گھٹنوں تک، پھر آواز دی، پھر نہیں بچایا، کمر تک، پھر سینے تک، 6-7 مرتبہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا حتیٰ کہ پورا زمین میں دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ تو خداوند عالم نے جبرائیل کو نازل کیا اور کہا کہ موسیٰ سے جا کے کہو کہ جب وہ قارون تمہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا تو تم نے مدد نہیں کی، 6 یا 7 مرتبہ اس نے تمہیں پکارا، لیکن ایک مرتبہ اس نے مجھے نہیں پکارا۔ اگر ایک مرتبہ بھی مجھے اللہ کو آواز دے کے پکارتا تو میں اس کی مدد کرتے، اسے بخش دیتا، اسے معاف کر دیتا، اس کا عذاب ختم کر دیتا۔ یہاں سے ایک درس ملتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی منزل پہ ہو، اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنے خالق کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو وہ رب رحیم و کریم اس کے گناہوں کی تختی کو صاف کر دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔